चल नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इस आयत में हमने क्या देखे थे? ये आयत हो चुकी है हमारी, फिर भी एक बार इसका तर्जुमा देख लेते हैं। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर अल्लाह के इज़्न से। यानी जो कुछ भी मुसीबत आती है वो क्या होती है? अल्लाह ही के इज़्न से आती है। देखिए असाबा किससे है? असाबा की स्पेलिंग क्या है? सौब, स्वाद वाव बा, सौब। सौब किसको कहते हैं? सौब कहते हैं तीर का निशाने पर लगना। जब तीर को निशाने पर लगाया जाता है तो वो वहीं पर जाके लगता है जहां पर एम किया जाता है, जहां पर टारगेट रहता है उसी पर लगता है, राइट। तो तीर का निशाने पर लगना ये होता है सौब। मुसीबत, मुसीबत क्या होती है? मुसीबत का भी रूट लेटर सेम है, सौब। मुसीबत भी अल्लाह ताला जिसको इज़्न करते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो मुसीबत पहुंचे, उसी को पहुंचती है, किसी और को नहीं। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में एक आईसीयू है, आईसीयू में एक नर्स है जो वर्क कर रही है दिन रात, और वहां पे अब आखिरी स्टेज में पेशेंट्स है। ठीक है। सुबह में एक की रूह कब्ज हो रही है, दोपहर में एक की रूह कब्ज हो रही है, शाम में एक की हो रही है, वो नर्स की नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि असाबा माँ असाबा मिन मुसीबतिन, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं मुसीबत आए, जिसको टारगेट है वही जाता है, दूसरे कोई नहीं। ठीक है। तो सौब का माने डिक्शनरी में क्या आता है कि तीर का निशाने पर लगना। तो मुसीबत भी वही होती है जो किसी को खास, जिसका एम रहता है उसी को पहुंचती है। ठीक है। ये नहीं होता कि तुम्हारी मुसीबत मुझे आ गई, मेरी मुसीबत तुमको आ गई, नहीं। ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो भी मुसीबत पहुंचती है वो सिर्फ अल्लाह के इज़्न से आती है। ठीक है। और हमने इसका डिटेल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। वमन युमिन बिल्लाहि, अब ऐसे मौके पर जब मुसीबत आती है, अगर जो ईमान रखता है अल्लाह पर, ईमान रखने का मीनिंग क्या होता है? यानी जो मान लेता है, जो एतमाद करता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है कि अल्लाह की तरफ से आई है, मुझे सिखाने के लिए आई है, तो क्या होता है फिर? अल्लाह ताला उसको छोड़ते नहीं है। अल्लाह ताला क्या करते हैं? यहदी कल्बहु, अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं, रहनुमाई करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। किसको? कल्बहु, उसके दिल को। उसका दिल चैन व करार पाता है, सुकून इख्तियार करता है। ठीक है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज का खूब इल्म रखता है। अल्लाह ताला को सब पता है कि तुम किस हालात से गुजर रहे हैं, हम्म, तुमने कितना बर्दाश्त किया है, कितना अल्लाह पर ईमान लाए हैं, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, इताअत करो अल्लाह और इताअत करो अल्लाह की, और इताअत करो रसूल की। ठीक है। यहाँ पे वाव जो है, ये बाज मुफस्सिरीन कहते हैं वाव बयानिया है। बयानिया क्या होता है? बयानिया यानी जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में आई ई, आई ई क्या होता है? दैट इज यानी कि, इसका मतलब ये है कि। ठीक है। तो अतीउल्लाह यानी तुम इताअत करो अल्लाह ताला की, यानी कि इताअत करो रसूल की। तो रसूल की इताअत गोया क्या है? अल्लाह ही की इताअत है। ठीक है। जो रसूल दे रहे हैं उसको ले लो, जिससे मना किया जा रहा है उससे रुक जाओ। ठीक है। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे, तुम फिर जाओगे किससे? इताअत से, तो क्या होगा? फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलाग, तो बेशक अला रसूलिना, हमारे रसूल पर अल बलागुल मुबीन, खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना है। ठीक है। हमारे रसूल का क्या काम है, क्या मिशन है? बलागुल मुबीन। ठीक है, पहुंचा देना है। जैसे हम एक और जगह भी पढ़ते हैं, सूरे गाशिया में आता है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, बस तू नसीहत कर, तू सिर्फ नसीहत करने वाला है, मुज़क्किर है। ठीक है। लस्ता नहीं है, अलैहिम
ان پر تو ان پر نہیں ہے مسیطر، زبردستی کرنے والا، مسلط کیا ہوا نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ زبردستی نہیں کرنے کی ہے، صرف کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. سورہ شورا میں آتا ہے، شورا میں آتا ہے، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ. ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو رسول کی اطاعت اگر تم کرو گے تو گویا وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. Right؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھیجنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور ہمارا فرض اسے قبول کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فرض کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لانا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا مگر، ہوا وہی یعنی اللہ تعالیٰ، کوئی معبود ہے ہی نہیں مگر اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے. ٹھیک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جو ایمان لا لیتا ہے لا الہ الا اللہ پر، جو مان لیتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لازم ہو جاتا ہے اس پر. تو یہی کہا جا رہا ہے علی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ کرے مومن، مومنوں کو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب ایمان آ جاتا ہے دل میں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. رائٹ؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ جیسے مصیبت کی بات آئی ہے نا اوپر، رائٹ؟ اب کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا تو انسان کیا کہتا ہے؟ اب یہ کب پورا ہوگا؟ کیا ہوگا میرا؟ کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ بہت بے صبری کا، جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. تو ایسی حالت میں انسان کو اپنے معاملات کیا کرنے چاہیے؟ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. دیکھیے توکل جو ہوتا ہے نا، توکل کا روٹ لیٹر سپیلنگ ہے واو کاف لام، وکلا. وکلا اسی سے ہے وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جس کو ہم ہمارا کیس سونپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اچھے سے سمجھا دیتے ہیں کہ کیا کیا معاملہ ہے، پھر ہم اس پہ ریلائنس کرتے ہیں، اس پر ہم اعتماد بھروسہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گویا اپنا کیس اس کو سونپ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ریلیکس ہو جاتے ہیں. نہیں اب وہ سنبھال لے گا، رائٹ؟ وہ کر لے گا، اس کو پتا ہے وہ اچھا وکیل ہے. تو توکل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. یا اللہ تو جانتا ہے یہ مصیبت بھی اذن اللہ آئی ہے. ٹھیک ہے، میں ومن یؤمن باللہ، میں اس پر ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو ہدایت دے دے، چین دے دے، قرار دے دے. میں نے اپنا کیس تجھے سونپ دیا ہے، تیرے سپرد کر دیا ہے. رائٹ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر لیں گے؟ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. رائٹ؟ تو اسی لیے ہم کو اپنے معاملات کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. رائٹ؟ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں یا پھر جو تکالیف ہے یہ عموماً کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اس کے قریبی لوگوں سے پہنچتی ہے. Right؟ ہوتا ہے نا، قریبی لوگوں کی طرف سے زیادہ تر آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں. اور خاص طور پر گھر کی زندگی میں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بچوں کو
بچوں کو پیرنٹس سے، یہ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ جتنے یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان میں ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو دین کے کنٹیکسٹ میں لیا جائے تو کیا ہوتا ہے سم ٹائمس، بہت جو پیارے ہوتے ہیں نا، جو قریبی رشتے دار جو ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب ایسے میں تو امتحان ہو گیا، right؟ تو پھر کیا کریں؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا، کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، ٹھیک ہے؟ ہم سب سے خطاب ہے۔ اے ایمان والوں، کیا کہا جا رہا ہے؟ انا، بے شک، من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ انا تاکید ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، من ازواجکم، تمہاری ازواج میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدوً، کیا ہے؟ دشمن ہے۔ من یہاں پر آیا ہے، دیکھیے، من جو ہے نا، من ازواجکم، یہ تبعیض کا ہے۔ تبعیض میں کیا ہوتا ہے؟ بعض کے معنی، سب کے سب نہیں، بعض، ٹھیک ہے؟ بعض اولاد، بعض بیویاں، بعض شوہر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، right؟ عدوً، دشمن کہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو عدوً لکم، تو کیا کرو؟ فاحذروہم، تو تم احتیاط برتو، پریکاشن لے لو ان سے، بچو ان سے، ٹھیک ہے؟ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور تم صفا پلٹ دو، انہیں درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور تم بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، right؟ اب دیکھیے، اس آیت کے پیچھے نا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، right؟ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی یہاں پہ جو آیت آئی ہے اس کے بارے میں کیا ہے، میننگ کیا ہے اس کا، کہ اے ایمان والوں، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد دشمن ہے تمہارے لیے۔ اب اولاد، بیویاں، یہ تو سب سے قریب رہتے ہیں نا، گھر والے ہیں، یہ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں، right؟ تو تم ان سے بچو، یہ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ ابن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو فہم القرآن عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مدینہ میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا، مگر ان کے بیوی بچوں نے اصرار کیا کہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں، مطلب ایمان لا لیے تھے مکہ میں، اب ہجرت کرنا چاہتے تھے، اب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو بیوی بچے رو رہے تھے، نہیں نہیں، آپ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گے، مت جائیے مت جائیے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے صحابہ ہجرت کر گئے، اب یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ کیا سوچ رہے ہیں اب؟ یہ، ہاں، انہوں نے مدینہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا، مگر ان کے بیوی بچوں نے اصرار کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ بہرحال جب وہ کچھ عرصے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے آنے والے لوگوں نے دین میں کافی سمجھ بوجھ حاصل کر لی۔ اب دیکھیے، یہ پیچھے رہ گئے تھے مکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سے پہلے جو صحابہ چلے گئے تھے انہوں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھ لیا دین میں، بہت قرآن نازل ہوا، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چلی، ان کی سمجھ بوجھ میں کافی اضافہ ہوا، کس کے؟ پہلے آنے والے لوگوں کو۔
अभी इन्होंने जब देखा कि हमसे पहले लोग आए तो इन्होंने इतना सारा इल्म हासिल कर लिया, इतना सब कुछ समझ लिया, तो अब इनको गिल्ट फील हुआ। किसको? ये जो बाद में जा रहे हैं, जिनको उनके बीवी बच्चों ने रोक लिया था हिजरत से। तो उन्होंने बीवी बच्चों को पीछे रह जाने की वजह से सजा देने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। ठीक है? अब वो ये कह रहे थे कि ऐसे हमारे बीवी बच्चों की वजह से हुआ ये सब कुछ। ठीक है? तो हम इनको सजा देते हैं। राइट? अब आप देखिए कि इम्तिहान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अजीजों और प्यारों का दीन के रास्ते में रुकावट बनकर इम्तिहान बन जाना, ये इंसान को जितना ईमान वाला होता है ना, उतना ज्यादा उसको गुस्सा दिलाता है। ठीक? कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं करने देते, या इनकी वजह से मैं क्यों पीछे रह जाऊं। राइट? ऐसी सूरत में अगर इंसान किसी शदीद रद्द अमल का शिकार हो जाए, यानी कोई रिएक्शन ले ले, तो फिर घर की जिंदगी क्या बन जाती है? हम्म, फसाद हो जाता है घर में। राइट? क्योंकि खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना आप काट कर फेंक सकते हैं, हम्म, ना उनसे कटा हुआ ताल्लुक कर सकते हैं, ना उनसे कहीं भागा जा सकता है, ना उन्हें निकाला जा सकता है, और ना ही खुद कहीं निकल कर भाग सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। साथ भी रहना है, एक दूसरे की जरूरत भी है, और फिर अल्लाह ताला को भी राजी रखना है। तो अब करे तो क्या करे? हम्म, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर पहली बात ये समझाई गई कि तुम इन्हें अपना सहारा, अपना साथी या अपनी मोहब्बत की जगह समझते हो, मगर याद रखो ये दुश्मन है, ये कहा जा रहा है। जैसे कि जब इंसान को कोई चीज मिलती है तो वो आमतौर पर उसको क्या समझता है? नेमत समझता है। हम्म? लेकिन हर नेमत दरअसल क्या होती है? इम्तिहान होती है, फितना होती है, आजमाइश होती है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद क्या है? फितना है। और यहाँ भी क्या कहा है? दुश्मन है। और देखिए ये कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ कुरान ने दिया है कि बीवी बच्चों को खुलेआम दुश्मन बताने का, कि वो दुश्मन है। अच्छा, अगर आप कुरान को एक तरफ रख दें, और मैं आपको कहूं कि देखिए जी, आपके बच्चे ना आपके दुश्मन हैं, तो क्या होगा? आप मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो कोई अक्ल में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए हम सबसे ज्यादा किस पर एतमाद करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं? हुँ? अपने बच्चों पर, माँ-बाप पर, शौहर पर, बीवी पर, राइट? सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी इन्हीं से करते हैं ना, इन्हीं रिश्तों से करते हैं। और इनको अगर बता दिया जाए कि ये दुश्मन है तुम्हारे, तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इन दुश्मनों में और बाकी दुश्मनों में फ़र्क है, ठीक है? जो बाकी दुश्मन होते हैं ना, तो उनके साथ इंसान क्या करता है? क़त्अ ताल्लुक़ कर लेता है, उनकी खबर लेता है या उनसे मुक़ाबला करता है। अब यहाँ ना खबर ले सकते हैं, ना मुकाबला कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? फ़हज़रूहum, बस बचो उनसे, एहतियात करो, प्रिकॉशन ले लो। ये तुम्हारे दीन के रास्ते में हायल ना हो, बच-बचा के निकलो, टकराए बगैर। फ़हज़रूहum। देखिए, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हुँ? तो हम क्या करते हैं? इधर से भी बचते हैं, उधर से भी बचते हैं, राइट? आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, हर तरफ से बच-बच के चलते हैं ना, राइट? तो ये क्या है? फ़हज़रूहum, बचो, एहतियात ले लो, प्रिकॉशन ले लो। अब ये तो नहीं कर सकते कि ड्राइविंग ही छोड़ दें, ठीक? तो ज़िंदगी में बहुत फिसलन है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो क्या करो? फ़हज़रूहum,
اور یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے، جو دوسرے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ تو نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو نقصان دینے والے ہوتے ہیں کھلم کھلا، لیکن یہ جو دشمن ہے، یہ محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ہوں؟ تو ان سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کی دشمنی کو تو انسان دشمنی سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو ان پر تو رہ رہ کے پیار آتا ہے، ان کے تو ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، دل مانتا ہے ان کو دشمن کہنے کو؟ ذرا ٹٹولے اپنے دل کو، دل مانتا ہے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو دشمن سمجھنے کو؟ ہم نہیں سمجھ پاتے بیوی بچے یا یہ جو ہے قریبی رشتہ دار کیسے دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کرنے لگیں، ان سے نفرت کرنے لگے یا ان کو خود سے کاٹ کر پھینک دیں، ہرگز نہیں۔ جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی رکاوٹیں ہوں، ان کی طرف سے جو بھی آئیں، جو بھی تکلیفیں پہنچے، تو کیا کرو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نا قرآن میں جب بتاتے ہیں نا پرابلم، ساتھ ہی اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بیوی، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، دیکھیے ازواج میں نا، ازواج کہتے ہیں اسپاؤس کو، ٹھیک ہے؟ اسپاؤس یعنی دونوں کے لیے آتا ہے، ہسبینڈ کے لیے اس کا اسپاؤس ہے وائف، وائف کے لیے اس کا اسپاؤس ہے ہسبینڈ، ٹھیک ہے؟ زوج میں بیوی ہسبینڈ شوہر دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ازواجکم، اب کم آپ کہیں گے یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، کننا آنا چاہیے تھا، لیکن مذکر کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ازواجکم میں تمہاری بیویاں بھی آئے گا اور تمہارے شوہر بھی آئیں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تو دونوں آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر اور تمہاری اولاد دشمن ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مانتے ہیں بے شک انا سے بات شروع کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو، فَاحْذَرُوهُم، تم بچو ان سے، احتیاط رکھو، ٹھیک ہے؟ بچ بچا کے نکلو، وہ دین کے راستے میں حائل نہ ہو۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی طرف سے جو مشکلات ہوں، جو بھی رکاوٹیں آئیں، تو کیا کرو پھر؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ٹھیک ہے؟ معاف کرتے چلے جاؤ ان کی زیادتیوں کو، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو، ان کی طرف سے جو بھی رکاوٹیں آئیں، تو کیا کرو؟ تعفو، معاف کرو، معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، تصفحو کیا ہے؟ صفا پلٹنا، صفا پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ ٹرن پیج، پچھلی بات کو نکالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہو گیا بس ختم، اس کو نکالنا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے تصفحو، وتغفروا، اور بخش دو ان کو، معاف کر دو ان کو، right؟ صبح تعفو کرو، دوپہر میں تصفحو کرو، شام کو تغفروا کرو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے تعفو میں جو ہوتا ہے نا، تعفو میں ہوتا ہے یہ عفو سے ہے، ٹھیک ہے؟ عفو اس کا اگر معنی دیکھیں گے، مٹانا کے آتے ہیں، مٹانا، اریز کرنا، ہم، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر شب قدر رات مل جائے تو ہم کون سی دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کون سی دعا بتائی گئی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، right؟ تو عفو ہے، اس میں کتنے بار عفو آیا ہے؟ تو عفو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اریز کر دو، ہمارے گناہوں کو مٹا ہی دو۔ اب دیکھیے میں آپ کو نا ویژولائز کرانے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا تصور کریے، آپ کوئی چیز اریز کرتے ہیں، آپ نے مثلاً پینسل سے لکھ دیے ہیں پیج پہ، اب آپ اس کو اریز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اریز کرنے کے بعد آپ کو وہ پیج اچھا لگتا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس پہ تھوڑا سا رہتا ہے نا؟ یا تو مطلب پورا اس کا اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہے وہ پورا اریز ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ پرنٹس ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تصفح،
पेज ही पलट दो, सफ़ा पलट दो। तस्फ़हु किससे है? स्वाद फ़ा हा, सफ़हा। हम उर्दू में कहते हैं ना सफ़ा 1, सफ़ा 2, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं पेज ही पलट दो, खत्म, किस्सा ही खत्म, निकालना ही नहीं है उसको दूसरी बार, ठीक है? तीसरी चीज़ देखिए, तगफिरु, तगफिरु किसको कहते हैं? गफरा से, गफरा किसको कहते हैं? ढाँपना। मिगफिर किसको कहते हैं? हेलमेट को। हेलमेट क्या करता है? सर ढाँपता है ना, राइट? तो तगफिरु उसको कवर कर दो, उसको हाइड कर दो। अब आप सोचिए पहले मिटाए, पेज भी टर्न कर दिया, अब उसके ऊपर खत्म, उसको ढाँप दिया, उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी है समझ लीजिए, जैसे कि कुछ था ही नहीं। कुरान मजीद में बख्शने के लिए, किसी को माफ़ करने के लिए जो अल्फाज़ आते हैं ना, सारे यहाँ पर एक ही आयत में जमा कर दिए गए, सबको इकट्ठा कर दिया गया। आम तौर पर क्या होता है, 2 अल्फाज़ आते हैं, ताफ़ू, है ना? वलयाफ़ू वलयस्फ़हू हमने सूरह नूर में देखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तमाम अल्फाज़ ला लिए गए, 3 ताकीद है, ताफ़ू, अफ़ू करो, राइट? फिर क्या करो? वतस्फ़हू और वतग़फ़िरू। अफ़ू के माने आते हैं, ताफ़ू तर्क अक़ूबत, अक़ूबत किसको कहते हैं? बदला। हुँ? यानी सज़ा देने का हक़ रखने के बावजूद सज़ा ना देना। मतलब किसी को ऐसे माफ़ करना कि आप इख्तियार रख सकते हैं, आप रखते हैं, उसको आप सज़ा देने का। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल है, ठीक है? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह थे, राइट? वो पूरा इख्तियार रखते थे कि उनके भाइयों को सज़ा दें, जेल में डाल दें। लेकिन क्या किया? तर्क अक़ूबत, माफ़ कर दिया, बदला नहीं लिया। तस्फ़हु को क्या कहते हैं अरबी में? तर्क मलामत, यानी गलती करने वाले को डाँट-डपट ना करना, ठीक है? उसको उसको एहसास भी नहीं होने देना कि तुमने गलती की है, ठीक है? अगर वो एक लगाया है, तो उसको एहसास भी नहीं होने देना कि तुमने लगाई थी। ज़िक्र भी नहीं करना उसके बारे में, बस पेज टर्न, ठीक है? ये होता है तस्फ़हु। तग़फ़िरु क्या होता है? सतरुज़्ज़म व तजावुज़ अन्हु, यानी ज़म्ब यानी गुनाह को कहते हैं, सतर ढाँपना, गुनाह को ढाँप देना और उससे तजावुज़ कर लेना। यानी ख़ता जो है, गुनाह जो है उसको छुपा देना और उसको एकदम दरगुज़र कर देना उसको, ठीक है? तो ये है ताफ़ू, तस्फ़हु, तग़फ़िरु, यानी जो ज़्यादती करे आपके साथ, हुँ, जो मुश्किलात खड़ा करे, तो उसको बस माफ़ करते जाओ और उसका ज़िक्र भी मत करो उसके सामने, राइट? उसके लिए बख़्शिश भी माँगो। मसलन देखिए, अब घर वालों की तरफ से क्या मुश्किलात आती हैं। मसलन अब आप दीन का काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको कहा जा रहा है कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने-पढ़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या होता है? हुँ, अब अगर आप आगे से अकड़ के कहने लगे, नहीं मैं तो करूँगी, मैं तो पढ़ाऊँगी, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप, गड़बड़ हो जाएगी। वो उल्टा आपके दीन के दुश्मन हो जाएँगे। ये किस किस्म का दीन है भई? हाँ, ऐसा कैसा है ये? तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर। तो ऐसी सूरत में क्या है? तस्फ़हु, बस टर्न पेज, किसी की ज़्यादती, किसी का कसूर, उसको इस तरह से माफ़ कर देना कि उसको एहसास भी ना हो कि उसने गलती की है। निकालना भी नहीं उसको दूसरी बार। इतना सब कुछ सहना। अल्लाह ताला ने 3 अल्फ़ाज़ क्यों कहे? ताफ़ू, तस्फ़हु, तग़फ़िरु। हुँ? या फिर एक ही लफ्ज़ कह देते अल्लाह ताला और उसको 3 बार रिपीट कर देते। जैसे हम आम तौर पर अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? किसी को कुछ रोकना है तो हम क्या कहते हैं? स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप कहते हैं ना? एक ही लफ्ज़ को हम 3 दफ़ा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज़ नहीं कहा 3 बार, बल्कि 3 डिफरेंट अलग-अलग अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। अलग-अलग माने हैं उनके और कितने परफेक्ट माने हैं। पहले मिटाओ, फिर पेज टर्न करो, फिर उसको एकदम ढाँप दो, कवर कर दो, उसको दिखाना ही नहीं है।
किसी को सज़ा देना ही नहीं, राइट? देखिए, आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। बस बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की सिफ़ात है गफूर, रहीम। अल्लाह ताला तुमको कैसे माफ़ करता है? तुम इतनी ज़्यादतियाँ करते हो, तुम भी तो ज़ालिम है, राइट? अल्लाह ताला तुम पर कैसे रहम कर रहा है? गफूर है, रहीम है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो तरीक़ा बताया है, इसी में सुकून है, इसी में रास्ता है। इसके अलावा कोई हल मौजूद है ही नहीं, राइट? जैसे कुरान में आता है ना, वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फ़ितना। हुँ, हमने बनाया तुम्हारे बाँस को बाँस के लिए फ़ितना। तुम एक-दूसरे के लिए एक-दूसरे के लिए आज़माइश हो, फ़ितना हो। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? सब्र नहीं करेंगे फिर? वकाना रब्बुका बसीरा, और याद रखो तेरा रब देख रहा है सब कुछ। कौन कितनी ज़्यादतियाँ कर रहा है, ज़ुल्म कर रहा है, अल्लाह सब। बसीरा में क्या होता है? 360 डिग्री से देखना, ठीक? जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्ज़ाम्पल क्या बताई थी? मसलन उस्ताद बैठा है और स्टूडेंट पीछे लास्ट की बेंच में बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब उस्ताद क्या कर सकता है, सिर्फ़ सामने का जो है वो देख सकता है, ठीक है? अब वो उसको उठाता है, कहता है, "क्यों बातें कर रहे थे? स्टैंड अप।" अब वो क्या कहता है, "नहीं, नहीं, मैं बातें नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ़ होमवर्क डिस्कस कर रहा था। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ रहा था उससे।" अब उस्ताद क्या कहता है, "हाँ, ठीक है, बैठ जाओ।" अब उस्ताद को थोड़ी ना पता है कि वो क्या बात हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला उस मौके पर, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, दिलों के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। अतस्बिरून, क्या फिर तुम सब्र करोगे? तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि लोग जो है ना, तुम आपस में एक-दूसरे के लिए आज़माइश हो, राइट? आज़माइश देखिए बचपन से लेकर बड़े होने तक चलती रहती है। हुँ? जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, तो क्या होता है? नमाज़ मुश्किल हो जाती है। राइट? जब बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या होता है? रोना, चीखना, चिल्लाना, है ना? खुशू जो है वो खत्म होने लगता है, ऐसा नज़र आता है, राइट? जब कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, बच्चे नहीं करने देते इबादत करने देते हैं, बीच-बीच में आ जाते हैं। तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, राइट? इंसान कभी थक कर कह भी देता है, ये तो कुछ करने ही नहीं देते बच्चे, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ अलाउ नहीं करते, हर वक़्त मैं इन्हीं में फँसी हुई रहती हूँ। फिर दिल में क्या ख़्याल आता है? नहीं, नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ दूँ? तो एक खींचा-तानी चलती रहती है, राइट? तो इसका हल क्या है फिर? अल्लाह की हिदायत में, राइट? ना उनको छोड़ सकते हैं, ना उनके बगैर चल सकते हैं, ना हम उनसे अलग हो सकते हैं, हुँ? ना हम उनके साथ हर चीज़ अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, राइट? तो उनकी वजह से इबादत में कमी आती है, तो ये भी क्या है? आज़माइश है, राइट? इम्तिहान 2 तरफ़ा होता है ना, आज़माइश सिर्फ़ बच्चों की तरफ से नहीं आती, अल्लाह का भी हक़ है, और जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इंसान को दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, इत्तेदाल के साथ लेकर चलना है। घर की ज़िम्मेदारी, अल्लाह का हक़, यही असल जिहाद है ना, यही असल कोशिश है। और वैसे देखा जाए ना, औरतों की जो आज़माइश होती है, मर्दों से ज़्यादा होती है। मर्दों के लिए क्या है इम्तिहान? हुँ, मैदानी जंग होता है, लेकिन औरत का जिहाद उसके घर में होता है। रोज़ाना की ज़िम्मेदारियाँ, सब्र, बर्दाश्त, इबादत में रुकावटें, ठीक? फिर लोगों का एक और रवैया होता है, कुरान पढ़ें तो कोई समझ नहीं सकता, हुँ? गलती हो जाए तो ताने शुरू हो जाते हैं, दीन पर चलने की कोशिश करें तो टोकने वाले बहुत होते हैं, हुँ? अच्छा करने पर खामोश, गलती करने पर बातें शुरू। तो ये भी क्या है? आज़माइशें हैं, राइट?
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گھر والوں کے بارے میں خاص نصیحت کی ہے. اب آپ دیکھیے آخر میں پورے 28 پارے ہو رہے ہیں ختم. اب یہ آیت لائی گئی ہے. ہر آزمائش کے باوجود کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر تم معاف کر دو گے ان کو، درگزر کرو گے، بخش دو گے، تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہی چیز اصل میں نا گھر کو جنت بناتی ہے. آزمائش کا جو حل ہے نا یہی ہے. تعفو تصفحو تغفر. اور کیوں معاف کرنا چاہیے؟ معاف کیوں کرنا؟ گھر والے ہمارے زیادتی کر رہے ہیں تو ہم ان کو معاف کیوں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور صفا پلٹ دیں. کیا نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ تم کو نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے بخشش؟ تم بھی تو ظلم کرتے ہو، تم بھی تو زیادتیاں کرتے ہو. ہم؟ تم کو کہاں فرشتہ بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ تم بھی انسان ہو. تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے؟ گھر والوں کو معاف کرتے رہو. ان کے لیے درگزر کرو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو. right؟ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ڈھانپ دے گا. اور یہ سب سے بڑا انعام ہے. دیکھیے وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما اموالکم، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ. کیا ہے؟ فتنہ ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. جتنا بڑا امتحان ہوگا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنا بڑا اجر ہوگا. طبرانی کی ایک روایت آتی ہے جس میں ابو مالک اشعری وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے. مطلب ہم کیا کہتے ہیں؟ دشمن کو ختم کر دو، کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو تیرا اصل دشمن وہ نہیں جس کو تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، تو شہید ہو جائے گا. تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو، یعنی خود کا بچہ. پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. کیونکہ ان دو کے ذریعے انسان غلط کام بھی زیادہ کرتا ہے، اور ان دو کے ذریعے ہی انسان نیکی کمانے کے بہت سے مواقع بھی پاتا ہے. اگر مال صحیح جگہ پر لگے تو کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اولاد صحیح جگہ پر لگ جائے، صحیح کام کرنے لگے، تو پھر وہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا ہے، زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی. اور باقی رہنے والے کیا ہے؟ اعمال صالح ہیں. ٹھیک ہے؟ والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والے نیکیاں، نیک اعمال ہیں، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثواب کے اعتبار سے، اور وہ خیر عملا اور امید کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کو آپ کے ہر غلط کام میں بھی سپورٹ کرے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد یا ہمارے گھر والے بہت حامی ہیں، ہمارے بہت مددگار ہیں. اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، تو بچے ہم کو کیوں نہیں روکتے؟
کبھی وہ ہمارا احترام کرتے رہتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ہاں؟ کبھی محبت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، ٹھیک؟ کیا ہوتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، ایون ہم غلط بھی ہیں تو۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہاں پر بھی دشمنی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ ہی کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں بھی دشمنی چل رہی ہے۔ وہ دین کا نقصان کر رہے ہیں، وہ آپ کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ جن باتوں میں دیکھیے دوسرے لوگ آپ کو کھلم کھلا بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، رائٹ؟ ویسا آپ کے پیارے جو ہیں نا وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، رائٹ؟ ان کو ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو وہ پیار نہیں ملے گا، ہم سے یہ دور ہو جائیں گے، ہم، دشمنی ہو جائے گی یا پھر ناراض ہو جائیں گے، right؟ تو اصل دشمنی ان کی دنیاوی دشمنی نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتے ہیں فرما بردار ہیں، تابے دار ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، لیکن اصل دشمنی آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہے، right؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یؤتا برجل یوم القیامتی، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ویقالو، اور اس کو کہا جائے گا کیا؟ اکلا عیالہ حسناتہ، کیا کہا جائے گا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی نیکیاں کھا لی، گھر والوں نے نیکیاں کھا لی، اکلا کھا لیے، کیسے کھا لیتے ہیں اہل و عیال نیکیاں کیسے کھاتے ہیں؟ دیکھیے جب نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ ہمارے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، ہم، آپ نہیں جا سکتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ معصوم معصوم صورتیں لے کے پیاری پیاری شکلیں بنا کر آتے ہیں، ہم پھر کیا ہوتے ہیں؟ پسیج جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہم ہم تم کو رلا نہیں سکتے نا، پھر کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے ابھی پڑھے نا واقعہ وہ صحابی کا، جب انہوں نے ہجرت کرنا چاہا، جہاد کا ارادہ کیا، تو کیا ہوا؟ بیوی بچوں نے روک لیا، رونا شروع کر دیا، تو اب وہ رک جاتے ہیں، ان کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتے، رائٹ؟ دل بھی رکھنا عبادت ہے، right؟ تو یہ جو ہے نا ہم ان کے باتوں میں آ کر غلط کام کرتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو گئے؟ اولاد اور مال کیا ہو گئے؟ فتنہ ہو گئے، جیسے شادی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہم کو میوزک لگانا ہے، شادی میں میوزک چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ یا پھر بیوی کی خوشی کے لیے اب سود لینا ہے، بچے روکتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، دعوت کرنا ہے وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، صدقہ کرنا ہے تو بیوی کہتی ہیں اب رکھو گھر کے لیے بھی، دیے تھے نا پچھلے مہینے بس ہو گیا، بچی کے لیے رکھو، اس کے لیے رکھو، بچوں کو پڑھنا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہے یہ۔ بہت سی خواتین یہ بھی کہتے ہوئے ملتی ہیں کہ اب شوہر کا حکم بھی تو ہے، اللہ نے کہا ہے مانو، رائٹ، اطاعت کرو شوہر کی بھی، تو شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ حجاب اتار دو، مت کرو حجاب، تو پھر ہم ان کی اطاعت بھی تو کرنا ہے نا۔ بہت سے لوگ دیکھیں ایسے عذر بہانے کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے پریشرس میں آ کر نیکی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نیکی کھا جانا ہے، یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اکلا عیالہ حسناتہ، عیال نے جو ہے گھر والوں نے نیکیاں کھا لی، رائٹ؟ تو ان ساری چیزوں میں انسان کو پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو دین پر جمانا اور اس کو جمائے رکھنا، ساتھ والوں کو کنونس کرنا، ان کی بھی سپورٹ لینا، یہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے؟
انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر دکھ درد میں، ہر خوشی غم میں اس کے گھر والے اس کے مددگار ہوں. right؟ یہ ایک نیچرل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے گھر والوں سے، ایک توقع ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، دنیاوی معاملات میں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اچھے برے ہوں سپورٹ ملتی ہے، مگر دینی معاملات میں وہ سپورٹ نہیں کرتے، عموماً کم کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے انسان کے لیے بعض اوقات تنہا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ. اور دیکھیے خاص طور پر اب آپ دیکھیے جن حالات میں یہ صورتیں نازل ہوئی نا، ان میں ایک ایک گھر میں ایسی آزمائش تھی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا زینب رضی اللہ عنہا، ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، وہ مشرک تھے. ہم، اب ان کا نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی نا، تو ان کا نکاح بچپن میں ہی ہو جاتا ہے ابو العاص سے، ٹھیک ہے. اور دونوں میں بے حد محبت تھی. ابو العاص جو تھے نا، وہ بہت شریف ایماندار آدمی تھے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، پھر مسلمانوں نے بھی ہجرت کی. اب زینب رضی اللہ عنہا مسلمان تھی، ابو العاص مسلمان نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے. اور اسلامی جو حکم تھا وہ بھی آ گیا تھا کہ مسلمان عورت مشرک شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. right؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر زینب تم مدینہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. تو اب ابو العاص کو ان سے جو جدائی تھی وہ بھی برداشت کرنی پڑی، اس کو انہوں نے قبول کر لیا. یہ ان کا پہلا امتحان تھا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے غزوہ بدر میں ابو العاص جو ہوتے ہیں وہ گرفتار ہو کر آتے ہیں، کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس، قیدی بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جو قیدی تھے ان سے کیا لینا تھا؟ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنا تھا. right؟ تو اب فدیہ کے لیے کچھ رقم مقرر کی گئی تھی. اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس فدیے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ہار کے، جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا شادی کے وقت، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہار بھیج دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آپ کا چہرہ بدل گیا، آنکھیں نم ہو گئی. right؟ پھر صحابہ سے کہا اگر تم چاہو تو زینب کا ہار واپس کر دو، ٹھیک ہے. مشورہ کر رہے ہیں، سب نے کیا کیا، فوراً قبول کر لیا. پھر ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا ایک شرط کے ساتھ کہ تم زینب کو مدینہ بھیج دو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا اور اس کو پورا بھی کیا. اب کیا ہوتا ہے، زینب رضی اللہ عنہا مدینہ جا رہی ہوتی ہیں، ادھر مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ یہ جا رہی ہیں. رائٹ. ایک شخص تھا ہبر بن اسود، اس نے کیا کیا، ان کے اونٹ کو نیزہ مارا. کس کے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو اس نے نیزہ مارا، اونٹ نیچے گر گیا اور وہ بھی اونٹ کے ساتھ گر گئی. اور وہ اس وقت پریگننٹ تھی، اور وہ اتنا شدید ان کا گرنا تھا کہ مس کیریج ہو گیا ان کا. بری طرح سے زخمی ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، حمل ضائع ہو گیا. اور یہ جو ان کا یہاں پر جو طبیعت خراب ہوئی تھی، یہی جو ان کا ٹھیک ہے، تو یہی وجہ بنی ان کے انتقال کی. یہ مس کیریج کی وجہ سے آگے چل کر وہ بہت بیمار ہوئی اور وفات پا گئی. رائٹ. تو یہ سارا واقعہ ہم کو پتا ہے کتنی آزمائشیں ہیں. اب ابو العاص مکے میں ہے، زینب رضی اللہ عنہا مدینہ میں ہے، ملاقاتیں نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، صرف ایمان کی وجہ سے. ٹھیک. تو یہ سارا واقعہ ہم کو سب پتا ہے. تو یہ ساری کیا تھی؟ آزمائش تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آزمائش آئی. بعد میں ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے. وہ سارا واقعہ ہوا تھا، مال ان کا جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کو مسلمانوں نے لے لیا تھا، پھر واپس بھی کر دیا. تو وہ اسلام قبول کر کے آگے پھر دوبارہ ان کا پھر زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر وہ
ان کو قبول کر لیا، ان کے ساتھ رہ گئے، ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح نہیں پڑھایا گیا، لیکن وہی پہلا نکاح ہی ان کا برقرار رہا تھا، بس رکاوٹ کیا تھی؟ ایمان تھی نا، تو وہ دور ہو گئی۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کا پھر اس کے بعد کچھ مہینے میں انتقال بھی ہو جاتا ہے، تقریباً 30 سال کی عمر کچھ رہتی ہے، زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو العاص اس وقت اتنا روئے تھے بیوی کے انتقال پر کہ دوسرے لوگوں کو رونا آ گیا تھا، رائٹ۔ ابو العاص خود کہتے ہیں نا کہ میں نے دنیا میں زینب جیسی باوفا عورت نہیں دیکھی۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آزمائش تھی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کا، جنگ بدر میں جب وہ قیدی بن کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یہ، right؟ تو جب انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی مسلمان تھا، میں تو پیچھے کھڑا تھا، مجھے زبردستی ساتھ لے آیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ اب آپ پکڑے گئے ہیں، اب آپ سے بھی فدیہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے فدیہ لیا گیا، فدیہ ادا کیا انہوں نے، پھر ان کو چھوڑا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھوڑا، چچا ہو، بیٹی ہو، داماد ہو، ہر ایک کا فدیہ ادا ہوا۔ ام کلثوم کی ہم نے اس سے پہلے ان کے بارے میں پڑھے نا، یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، ان کی بیٹی تھی، یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ تو ہر گھر میں کیا تھا؟ ایک آزمائش تھی، رائٹ، جدائیاں ہو رہی تھی، فتنہ ہو رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کیا کیے؟ رشتے قربان کیے، مگر دین نہیں چھوڑا۔ جو عرب لوگ تھے نا، وہ قبائلی نظام میں رہتے تھے، ٹرائبل سسٹم تھا، قبائل کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ قبیلے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، رائٹ۔ قبیلہ اگر غلط بھی ہوتا تب بھی وہ اس کا ساتھ دیتے تھے، لیکن انہوں نے قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، خون کے رشتے چھوڑے، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کس لیے؟ ایمان کی خاطر۔ اگر اپنے گھر میں کوئی بھی دینی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، رشتہ داروں کی مخالفت آئے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یاد رکھ لینا، جن کی پوری زندگی آزمائشوں کا کیا تھی؟ دریا تھی۔ انہوں نے دین پر کمپرومائز نہیں کیا، لیکن تو خلاصہ کیا ہے پھر؟ دین کی وجہ سے رشتوں میں اختلاف آج بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب امتحان، آزمائشیں آج بھی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی تم میں ہمت ہے، طاقت ہے، تم ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، جتنا تمہارا بس چلے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں، کیونکہ اس کی بھی بہت اچھی تفسیر ہے اور اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔